اس کی ماں کو شاید اپنی بیٹی کے دکھ کا احساس ہے، کیونکہ وہ ہفتے عشرے میں ایک آدھ رات کی غیر حاضری پر اس سے کوئی باز پرس نہیں کرتی۔ پھر تمہیں اس پر شبہ کیوں ہے؟ جن حالات سے میں دوچار ہوں ان میں اپنے سائے سے بھی خوف آنے لگتا ہے۔ پھر یہ تو اس کی کہانی ہے، سچ نہ جانے کیا ہوگا۔ تم اپنے موجودہ حالات سے مطمئن ہو؟ جب تک تہی دست تھا ساری باتیں بہت سنسنی خیز اور شاندار نظر آتی تھی۔ اب یکسانیت اور پابندیوں سے اکتا گیا ہوں، لیکن نجات کے سارے راستے بند ہیں۔ میں چلتے پھرتے کسی کتے کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ آئندہ تعاون کرو گے؟ وہ بے جان انداز میں ہنسا۔ کرنا ہی پڑے گا، پہلے ملازمت کے سلسلے میں بلیک میل ہوتا رہا ہوں، اب غداری کے لیے تم ہر وقت دھونس دے سکتے ہو۔ اس سے 3 نام ایک فون نمبر معلوم ہوا تھا جو میں نے اس کی تصدیق کے بعد وہی نوٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی اس سے بہت سی کارآمد باتیں معلوم ہوئی تھی، جن میں اہم ترین یہ تھی کہ ایشین سنڈیکیٹ کی آڑ میں کام کرنے والی خفیہ تنظیم کا کوئی اہم ہرکارہ 5 بجے کے بعد اس دفتر میں ضرور آتا تھا۔ تم صورت نہیں دکھاؤ گے اپنی؟ اس نے فرمائش کی۔ حالات؟ میں نے اسی کے انداز میں دہرایا۔ دکھانا ہوتی تو چھپانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر میں نے آواز دے کر سلطان شاہ کو بھی وہیں بلا لیا۔ اس کی رائے تھی کہ روانگی سے پہلے ان دونوں کو اچھی طرح باندھ دیا جائے، لیکن نصیر خان گڑ گڑانے لگا۔ ہماری روانگی کے بعد وہ اپنی حالت درست کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی اور کو اس کی ببتا کا علم نہ ہو سکے۔ آخر یہ طے پایا کہ فون کے تار کاٹ کر ان دونوں کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں سے وہ تھوڑی دیر بعد آزاد ہو سکیں۔ انہیں کمرے میں بند کر کے ہم دونوں نے اپنے چہروں سے نقاب اتارے اور پھر نصیر خان کے مکان سے نکل کر اندھیرے میں تیزی سے ایک طرف بڑھ گئے۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ کچھ دور نکل آنے کے بعد سلطان شاہ نے کہا، بہت کچھ ہوا۔ میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا، ضروری نہیں کہ مار دھاڑ کے بغیر کوئی بڑی کامیابی نہ ہو۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بھابھی کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر تم اسی کھال گرا دو گے۔ اسے نقصان پہنچا ہوتا تو ضرور یہی کرتا، لیکن وہ بعد میں بھی ہمارے کام آتا رہے گا۔ اس سے بہت کارآمد باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ پھر اب آگے کیا ارادہ ہے؟ فی الحال ہوٹل، میں نے کہا، ہم وزالہ کو بتائے بغیر آئے ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ ہنسا، عورت کو میں اسی لیے دم کہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دم کا کوئی مصرف نہیں ہوتا، لیکن ہر وقت اس کی فکر ہی کرنا پڑتی ہے۔ بھابھی ساتھ نہ ہوتی تو اسی ایک رات میں ہم نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے۔ میں تھک گیا ہوں۔ پھر بھی یہ نہ بھولو کہ تمہاری بھابھی کی وجہ سے ہی ہم نصیر خان پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو سکے، ورنہ میں تو اس دفعہ شاید ایشین سنڈیکیٹ کا رخ بھی نہ کرتا۔ وہ معصومانہ شوخی کے ساتھ ہنسا۔ چلو میں اپنی تصحیح کیے لیتا ہوں، ساری عورتیں دم ہوتی ہیں علاوہ بھابھی کے۔ اگلی صبح کے اخبارات کی چنگاڑتی ہوئی سرخیاں رات کے واقعات سے بری ہوئی تھی۔ شہر کے ایک فیشنیبل اور صاف ستھرے رہائشی علاقے کی ایک عمارت میں ہولناک آتش زنی ہوئی، جس کی اطلاع ملنے پر آگ بجھانے والا عملہ جائے وقوع پر پہنچا تو اس مکان کے احاطے سے خون میں لتھڑی ہوئی ایک بھیانک لاش دریافت ہوئی، جس کا پیٹ بے رحمی کے ساتھ چاک کر دیا گیا اور مقتول کی آنتیں نیم پختہ زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ آخری اطلاعات آنے تک آگ کے فلک بوز شعلوں پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اخبارات کے اشاعت کے لیے جانے تک عمارت میں سے ہولناک دھماکوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گرم راکھ، سلگتا ہوا ابلا ملبہ آور چنگاریاں دور تک اڑنے لگیں، لہٰذا آگ بجھانے والوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، جس کے نتیجے میں ان کی کارروائیوں کا اثر کمزور پڑ گیا۔ عینی شاہدوں کے مطابق وہ دھماکے بارودی محسوس ہو رہے تھے اور ان کا تسلسل آتش زدہ عمارت میں بھاری مقدار میں آتش گیر مادوں کے ذخیرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ دوسری خبر چلتی کاروں سے اندھا دھند فائرنگ کے ذریعے شہر کے مختلف علاقوں میں 3 نوجوان گداگروں کے قتل کے بارے میں تھی۔ مقتولین میں کئی باتیں مشترک تھیں۔ وہ نوجوان اور صحت مند تھے، کیونکہ قامت اور جسامت کم و بیش یکساں تھیں۔ تینوں کے جسموں پر پھٹے ہوئے لباس تھے۔ نامہ نگاروں کے قیاس کے مطابق تینوں وارداتوں کے مجرم ایک ہی تھے، کیونکہ ہر واردات ایک ہی انداز میں کی گئی تھی۔ پولیس کی تفتیش جاری تھی، لیکن اخبار والوں نے رائے ظاہر کی کہ قاتلوں نے جنون کے عالم میں وہ قتل کیے تھے۔ شاید انہیں اپنے کسی ایسے حریف کی تلاش تھی جس سے وہ خود پوری طرح واقف نہیں تھے، لیکن شبہ تھا کہ ان کے مطلوبہ شخص کا حلیہ مرنے والے بدنصیب گداگروں سے ملتا جلتا رہا ہوگا۔ 3 مرنے والوں میں سے 2 ذہنی طور پر قطعی ناکارہ اور بے ضرر تھے۔ اس بنیاد پر عام رائے یہی تھی کہ وہ تینوں دھوکے میں مارے گئے، ورنہ قاتلوں کو تلاش کسی اور ہی کی تھی۔ کسی بڑی پیش رفت کا انحصار لاشوں سے نکالی جانے والی گولیوں کے تجزیے پر منحصر تھا۔ اگر وہ ایک ہی ہتھیار سے چلائی گئی تھی تو پولیس اپنی ساری کوششیں ایک ہی سمت میں مرکوز کر دیتی، ورنہ وہ 3 مختلف معاملات تصور کیے جاتے۔ یہ تو ادھم برپا کرا دیا آپ نے پورے شہر میں۔ غزالہ نے اخبارات ایک طرف ڈالتے ہوئے تحیر آمیز لہجے میں کہا، جب گروہ بند آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہارے ساتھ کراچی چھوڑتے ہی میرا گروہ بن چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم صرف 3 ہیں اور وہ لاتعداد، اور یہ تو ابتدائی عشق ہے۔ شاید یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین صورت اختیار کر جائے۔ اس سے زیادہ سنگین کیا ہوگا؟ بارودی دھماکوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔
ہاں یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، دھماکوں کا کیا چکر ہے؟ وہ یقیناً بارودی دھماکے ہیں، شاید اس عمارت میں اسلحہ اور بارود کے بڑے ذخائر پوشیدہ تھے جو حدت سے پھٹنے لگے ہیں۔ یہ لوگ بہت گھناؤنے کاموں میں ملوث نظر آتے ہیں، یعنی اسلحہ بھی بیچتے ہیں۔ جو لوگ ہیروئن جیسے صفوف کی سوداگری کرتے ہوں گے وہ اسلحے کی اسمگلنگ کا خطرہ ہرگز مول نہیں لے سکتے۔ ایک من ہیروئن سے وہ اتنا کما سکتے ہیں جو ٹنوں اسلحے کی اسمگلنگ میں نہیں ملے گا۔ یہ تو کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ مجھے بھی تو کچھ بتائیے نا۔ اس نے تمہیں بتایا تھا کہ بین الاقوامی سیمینار کے کھلے اجلاس میں کیا کچھ کہا گیا تھا؟ شاید وہ سب درست ہی تھا۔ ہیروئن ہمارے ملک کے لیے ایک نیا نشہ ہے، اس کی مہلک ٹیکنالوجی ہتھی رقم صرف کر کے پہلے افغانستان برآمد کی گئی، وہاں سے یہ فن سرحد پار ہمارے گھر پہنچا دیا گیا۔ یہ دراصل ہمارے حکومت کے دشمنوں اور غیر ملکی ایجنٹوں کے لیے کھلا انعام ہے۔ جب A2 اور اس کی تنظیم اس انعام سے فیضیاب ہو رہی ہے تو اسے فریق ثانی کے مفاد میں بھی کام کرنا پڑے گا۔ آیا مجھے شبہ ہے کہ اس ویران عمارت میں جو اسلحہ آگ کی زد میں آیا ہے کسی مناسب موقع پر جہاں افراتفری اور انتشار پھیلانے کے لیے جمع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے اسے تباہ کر دیا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ فخر نہ کرو غزالہ، یہ رونے کا مقام ہے۔ تنظیم کے بڑوں کو بھنک بھی مل گئی تو میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ وہ بہت رسوخ کے مالک ہیں، معاشرے میں باعزت مقام رکھتے ہیں۔ سکندر علی تمہیں یاد ہی ہوگا۔ ایسی ویسی مافیا سے ٹکرانا آسان نہیں۔ اس اسلحے اور ہیروئن کے تعلق کے بارے میں بھی جانتا ہوں، لیکن پورے ملک میں ہر ایک اسے اسلحے کی اسمگلنگ کا سیدھا سا معاملہ سمجھے گا۔ آپ کسی سرکاری ایجنسی کے ذمہ دار افسر کو اعتماد میں لے سکتے ہیں، وہ بولی، اور اس کے چند ہی گھنٹوں کے اندر میری کھوپڑی میں چند تولے پگھلا ہوا سیسا اتار دیا جائے گا۔ تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ یہ لوگ تمہارے تصور سے کہیں زیادہ با اثر ہیں؟ ہر حلقے میں اعلیٰ درجے کے محب وطن شہری سمجھے جاتے ہوں گے۔ دفتروں کا اپنا لگا بھندا طریقہ کار ہے، وہاں معلومات ایک شخص تک محدود رکھ کر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ فائل بنتی ہے اور بہت سے ہاتھوں سے گزرتی ہے، انہی میں سے کوئی ہاتھ بکا ہوا ہوتا ہے اور یوں ہر مخلصانہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ مجھے راستے سے ہٹانے کے بعد وہ اس وقت تک محفوظ اور مامون رہیں گے جب تک ان کی صفوں میں کوئی دوسرا باغی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا نظام تم نے دیکھ ہی لیا کہ پوری کوشش کے باوجود A2 میرے لیے ایک محض ایک خواب بنا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ پھر باقی راز کیسے محفوظ رہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے مفاد کے پیچھے دوڑتا ہے، اس سے آگے ہر ایک ہوا و مجرم ہی ہو محب وطن ہوتا ہے۔ ہیروئن کے سوداگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، سازشیں اور بیرونی دلچسپیاں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اگر انہیں عقل آ جائے تو شاید وہ آج ہی براہ راست آ جائیں راہ پر، لیکن دولت کی بے پناہ ریل پیل نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ ہماری حکومت منشیات فروشوں پر ظلم کرتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے زر مبادلہ کماتے ہیں اور پھر مغرب کی نئی نسل کو نت نئے نشوں کے سرور میں الجھا کر ان سے اپنا صدیوں پرانا انتقام بھی لے رہے ہیں۔ وہ میری گفتگو سے متاثر ہو کر بولی، یہ ہام خیالی ہے، وہ اپنا سرمایہ غیر ملکوں میں رکھتے ہیں، اس کا تھوڑا بہت حصہ کالا دھن بن کر ملک میں آتا ہے تو معیشت کو استحکام دینے کی بجائے تباہ کرنے لگتا ہے۔ انتقام کی بات کرو تو ذرا کامران کو بھی یاد کر لو، وہ کون سے مغرب کا شہری ہے؟ اب تو گلی گلی ہیروئن بکنے لگی ہے۔ یہ نشہ مغرب تک تو بعد میں پہنچتا ہے، ہمارے پہلے اپنی گزرگاہوں پر تباہیاں بکھیرتا چلا جاتا ہے۔ یہ راستے ہمارے گھروں کے دالان سے گزرتے ہیں، تو یہ چکر یوں ہی چلتا رہے گا۔ اس کے بشرے پر مایوسی ابھر آئی، نہ جانے کامران کے نام کا اثر تھا یا میری باتوں کا۔ شاید نہیں، میں نے پریقین لہجے میں کہا، اب تک ساری کوششیں باہر سے ہو رہی تھی، اب میں اندر سے بیچ کرنے پر تل گیا ہوں۔ A2 ہی تنہا تو ہیروئن نہیں بیچتا ہوگا، چھوٹے موٹے بے شمار لوگ ہیں، لیکن میں نے اس تنظیم کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اپنے ڈسپلن اور طریقہ کار کے سبب عملاً وہ منشیات کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ جس دن وہ تباہ ہوا، سارے خودرو تاجر چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں دبک جائیں گے۔ نصیرحان بھی اس کی نشاندہی نہ کر سکا، وہ تعصف آمیز لہجے میں بولا۔ وہ تو شاید A2 کے وجود سے بھی لا علم ہے، وہ بہت نچلے درجے کا آدمی ہے، لیکن بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئی ہیں اس سے۔ ان 3 ناموں سے کوئی بات نہیں بنتی اور میں چونک پڑا۔ تم نے خوب یاد دلایا، تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کا موقع ملا ہے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیسی چھیڑ چھاڑ؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نصیرحان سے ملنے والے 2 نام میرا نشانہ بنیں گے۔ میں ہنستے ہوئے بولا، کمال کا فون نمبر ہے میرے پاس، دوسرے کا نام خالد ہے، اس آتش زنی کے سلسلے میں پولیس بہت پریشان ہوگی۔ 2 نام میں فراہم کیے دیتا ہوں، وہ پکڑے جائیں گے تو A2 کو ضرور تشویش لاحق ہوگی، لیکن کیسے؟ میری تجویز اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ IG کو ایک گمنام فون کیے دیتا ہوں کہ کمال اور خالد کی
خالد کو آتش زنی اور اسلحے کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ اسی سلسلے میں خالد نے شبے کی بنا پر 3 گدا گروں کو ہلاک کیا تھا، لیکن ان لوگوں کا مطلوبہ دشمن ان کی نگاہوں سے بچ کر ہتھیاروں کے ذخیرے کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس الٹا لٹکا کر 3rd ڈگری آزمائے گی تو دونوں ہی بول پڑیں گے۔ چھوٹے مجرموں کا معاملہ ہے، لہٰذا اپنے سر صحرا باندھنے کے لیے کوئی مخبری کا ذکر نہیں کرے گا اور ایٹو بوکھلا کر رہ جائے گا۔ واقعی بہت اچھی تجویز ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس پر پہلے غور نہیں کیا۔ یہ کیسے اندازہ لگا لیا تم نے؟ اس طرح تو آپ کراچی آنے والی ساری ہیروئن پکڑوا سکتے تھے۔ وہ پورا نظام بہت محفوظ ہے۔ جب تک مال میری یا میرے کسی آدمی کی تحویل میں آنے والا نہ ہو، کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ شہر میں کس راستے سے کتنا مال آ رہا ہے۔ پھر میں اس کے کمرے سے اٹھ گیا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں اپنے کام نمٹانے کے بعد جلد از جلد کراچی روانہ ہونا چاہتا تھا تاکہ حالات خراب ہونے سے بیشتر دوبارہ اپنی جگہ سنبھال سکوں۔ سلطان شاہ میری تجویز سن کر جھوم اٹھا۔ بس ایسے کام ہوتے رہیں تو میرا دل لگا رہے گا۔ فون کدھر سے کرو گے؟ ڈائریکٹری سے نمبر لے کر باہر چلیں گے، پھر ایک چکر ادھر کا بھی ہو جائے گا۔ اخبار میں تو بڑا دھوم دھڑکا ہے تمہارے کارنامے کا، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں گا۔ ڈائریکٹری سے آئی جی، ڈی آئی جی اور 2-3 دوسرے اعلیٰ افسران کے فون نمبر لے کر ہم ہوٹل سے باہر آ گئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر جنرل پوسٹ آفس تھا۔ میں نے نمبر ڈائل کرنے شروع کیے تو پولیس کے اعلیٰ افسران میں سے کوئی بھی دفتر میں موجود نہیں تھا۔ آخر میں نے ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کا نمبر ملا کر ایس ایچ او کو وہ معلومات فراہم کیں تو اس کا پرہلاک لب و لہجہ میرے لیے قابل رشک تھا۔ وہ بیچارہ گفتگو کو تول دینے کا متمنی تھا، لیکن میں طوالت کے مضمرات سے آگاہ تھا۔ ہمارا ملک لاکھ پسماندہ صحیح، لیکن پولیس والوں کے مطالبے پر شاید ٹیلی فون والے انہیں اس بوتھ کا سراغ فراہم کر ہی دیتے جہاں سے میں بات کر رہا تھا، لہٰذا میں نے کام کی بات پوری کرتے ہی ریسیور کیبل سے لٹکا دیا۔ اس کام سے نمٹ کر ہم رکشے کے ذریعے جائے واردات کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ رکشہ جلی ہوئی عمارت سے چند فرلانگ دور رکوا لیا جائے، لیکن وہاں تو دور تک راستہ بند تھا۔ گلیوں میں اور رستوں میں انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ فضا میں دھواں اور بارود کی تیز بو رچی ہوئی تھی۔ کرایہ ادا کر کے ہم آگے بڑھے تو ایسا معلوم ہوا جیسے سارا لاہور ایٹو کی سیاہ بختی کی ابتدا کا تماشا دیکھنے وہاں امڑ آیا ہو۔ رفتہ رفتہ ہجوم ناقابل عبور ہوتا چلا گیا، لیکن ہم لوگوں کے تبصروں کی پرواہ کیے بغیر کندھوں اور کہنیوں سے راستہ بناتے آگے پیچھے بڑھتے ہی رہے اور آخرکار وہ عبرت ناک منظر نگاہوں کے سامنے آ ہی گیا۔ پوری وسیع عمارت جلنے کے بعد زمین بوس ہو چکی تھی۔ بعض جگہ ملبہ سطح زمین سے بھی نیچے نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف سرخ رنگ کے فائر انجن نظر آ رہے تھے اور نیلی وردیوں والے کارکن تیز دھار کے ساتھ کثیف دھواں اگلتے ہوئے ملبے پر پانی پھینک رہے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری نے ملبے کے گرد وسیع گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ اس گھیرے میں بہت سی فوجی گاڑیاں اور وردیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ شاید اسلحہ اور بارود کی موجودگی کی بنا پر شہری حکام نے فوجی ماہرین کی مدد طلب کر لی تھی۔ میری نگاہیں پرشکوہ عمارت کے غلیظ ملبے پر جمی ہوئی تھی، مگر کان گرد و پیش کے تبصروں پر لگے ہوئے تھے۔ لوگ جو کچھ کہہ رہے تھے اگر وہ سچ ہی تھا تو قدرت نے میرے ہاتھوں ایک بڑا کام انجام دلوایا تھا۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق دھماکوں سے پورا علاقہ لرز اٹھا تھا۔ 2 کمزور مکان گر گئے، شیشے تو نہ جانے کتنے مکانات کے ٹوٹے تھے۔ ہمیں وہاں کھڑے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اچانک خوابیدہ ملبے میں ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور سیاہ ملبے اور دھوئیں کی ایک طویل و عریض چادر فضا میں اٹھتی چلی گئی اور مجمع میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں سلطان شاہ کا ہاتھ تھامنے کے لیے پلٹا تو اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس بھگدڑ میں سلطان شاہ کو تلاش کرنے کی کوشش حماقت کے مترادف ہوتی، لہٰذا میں نے بھی وہ محدود جگہ چھوڑ دی۔ میرے ذہن میں رہ کر یہی سوال چبھ رہا تھا کہ ایٹو سے تعلق رکھنے والے اس عمارت میں اسلحہ اور بارود کی موجودگی کا کیا مطلب تھا۔ میں نے اسلحہ کی غیر قانونی تجارت کے پہلو پر بہت غور کیا، لیکن وہ نظریہ کسی بھی طرح فٹ ہوتا نظر نہیں آیا۔ بات ہر پھر کر وہی نظر آتی تھی کہ ایٹو جیسا محتاط اور منظم آدمی جب ہیروئن کی تھوڑی سی مقدار اسمگل کر کے کروڑوں کا نفع حاصل کرنے پر قادر تھا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اسلحے کی اسمگلنگ کے پرخطر کام میں ملوث ہوتا۔ بظاہر امکان یہی نظر آ رہا تھا کہ ایٹو کو اپنی خواہش کے برعکس کسی 2 طرفہ سمجھوتے کے تحت اسلحہ کے معاملات میں ملوث ہونا پڑا۔ تو میں نے بذات خود اس ویران عمارت کا جائزہ لیا، لیکن اندرونی حصوں میں کہیں بھی ایسے آثار دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جن سے پتہ چلتا کہ وہ عمارت کسی کے استعمال میں رہی ہو۔ خاص طور پر فون پر تنے ہوئے لکڑی کے جالے سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ مہینوں سے کسی شخص نے اس عمارت میں قدم رکھنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ ایٹو جو کوئی بھی تھا بہت ذہین اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ میرے ہاتھوں سکندر علی مارا گیا، پھر مٹا خان نے خودکشی کر لی۔ اس کی حویلی سے فوجی حکام نے MT-300 برآمد کر لیا، جس کے نتیجے میں بالائی سطح پر مواصلاتی رابطہ بکھر کر رہ گیا، لیکن
ایٹو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہا۔ اب لاہور میں اس کے خلاف یک بیک کارروائیوں کا آغاز ہو گیا۔ فون والی ویران عمارت کا رکھوالا میرے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے اپنے ہی چاقو سے بری طرح زخمی ہو کر ہلاک ہو گیا۔ عمارت کو میں نے نظر آتش کر دیا اور اس آتش زنی کے نتیجے میں نہ صرف عمارت خاک ہوئی بلکہ اسلحہ بھی تباہ ہو گیا۔ اعلیٰ مقامی حکام بھی اس عمارت سے تعلق رکھنے والوں کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے۔ دوسری طرف وزالہ ملازمت کی تلاش میں براہ راست ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے دفتر جا پہنچی۔ اس ادارے سے یقینی طور پر ایٹو کے وسیع مفادات وابستہ تھے، لہذا وہاں کا کرتا دھرتا اجنبیوں کے بارے میں بہت محتاط تھا۔ غزالہ اسے اپنی طرف سے مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور نصیر خان نے ایک مشکوک لڑکی کے بارے میں کمال یا بلیک گن کو اطلاع دے دی، اور وہ اطلاع یقینی طور پر مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی ایٹو تک ضرور پہنچی ہوگی، کیونکہ اس کا نظام ایسا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی باخبر رہتا تھا۔ پھر غزالہ کے اغوا کی کوشش ہوئی، جسے سلطان شاہ کی بے باکانہ مداخلت نے بری طرح ناکام بنا دیا۔ اس کے ہاتھوں پیٹنے والے نے اشتعال کے عالم میں 3 ایسے غیر متعلقہ آدمی کو سرعام مروا دیا جو اپنے قد و قامت اور پھٹے ہوئے لباس کی بنا پر سلطان شاہ سے مشابہ تھے۔ پھر ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کافی کا عملی سربراہ نصیر خان ہماری زد میں آ گیا۔ وہ ایٹو سے واقف نہیں تھا، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ جن لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے وہ اپنی صفوں میں کسی ایسے آدمی کا وجود برداشت کرنے کے عادی نہیں جس کی وفاداری پر انہیں ذرا بھی شک ہو۔ خود مجھے بھی طارق مرحوم کے معاملے میں ایٹو کے سنگ دلانہ فیصلوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ نصیر اللہ خان کی طرف سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ کسی بھی صورت میری مداخلت اور باز پرس کا معاملہ اپنی ذات سے آگے نہیں بڑھائے گا۔ ایٹو کے مفادات پر آخری ضرب لگاتے ہوئے میں نے پولیس کے محکمے کو بھی فریق بنا لیا اور نصیر خان سے ملنے والے 2 نام آتش زنی کی واردات کے حوالے سے پولیس تک پہنچا دیے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ متعلقہ پولیس افسر نے اپنی فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات ہی میں دونوں کو دھر لیا ہوگا۔ فون نمبر کے حوالے سے کمال تک رسائی بہت آسان تھی اور خالد غالباً لاہور کا کوئی مشہور گنڈا تھا۔ انہیں تحویل میں لیتے ہی پولیس والوں نے اپنے روایتی انداز میں تشدد آمیز باز پرس کا سلسلہ شروع کر دیا ہوگا۔ اب یہ دونوں کی باز پرس پر منحصر تھا کہ پولیس کی مار کے سامنے کیا کچھ اعترافات کرتے ہیں۔ آتش زنی کے معاملے سے وہ واقعی لا تعلق تھے، لیکن میں نے ایٹو کو الجھانے کے لیے پولیس افسر کو یہی بتایا تھا کہ وہ دونوں عمارت کو آگ لگانے والے کی تلاش میں انتقاماً شہر میں قتل و غارت کرتے پھر رہے ہیں اور ایسے ہر شخص کو ہلاک کرنے پر تل گئے ہیں جو ان کے مطلوبہ دشمن سے ذرا بھی مشابہت رکھتا ہو۔ دیکھنا یہ تھا کہ ان کی کارروائیوں کا ایٹو پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ایٹو کے لیے یہ تصور کرنا بھی محال ہوتا کہ ان کارروائیوں کے پس پشت میرا ہاتھ کار فرما ہے۔ خرابی بس یہ تھی کہ غزالہ اس کے آدمی کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ سارے گورکھ دھندے کی ابتدا اس فون نمبر سے ہوئی تھی جس پر میں محسوس اوقات میں ایٹو سے بات کیا کرتا تھا۔ MT-300 کا استعمال ترک کرنے کے بعد اس نمبر کی اہمیت بڑھ گئی تھی، لیکن عمارت کی تباہی کے بعد وہ نمبر ناکارہ ہو کر رہ گیا تھا۔ واقعات کے تسلسل سے کوئی بھی یہ قیاس نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی فون نمبر کے ذریعے سراغ لگا کر اس عمارت تک پہنچا ہوگا۔ ایٹو کے زاویہ سے پوری صورتحال کچھ یوں بنتی تھی کہ غزالہ کسی گروہ کی کارکن تھی اور وہ گروہ کسی بنا پر ایٹو کے مفادات کے در پہ ہو گیا تھا، لہٰذا غزالہ نے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ کوشش ناکام ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے رکھوالے کو ہلاک کر کے عمارت کو آگ لگا دی۔ انہیں یا کسی پولیس افسر کو بھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ مرنے والا اپنی بد نصیبی کا شکار ہوا تھا۔ ان حالات میں ہمارا لاہور میں رہنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ ایک طرف غزالہ کی شناخت کا خطرہ تھا اور دوسری طرف میری کراچی سے غیر حاضری کا راز فاش ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ بھیڑ بھاڑ سے باہر آنے کے بعد میں انار کلی کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ غزالہ کے لیے برقع خرید سکوں۔ ہمارے معاشرے میں خواتین برقعے یا اس قسم کے پردے کا رواج بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو چلا ہے۔ چند مستشیات کو چھوڑ کر یہ رواج محض بوڑھی خواتین یا تعلیمی اعتبار سے پسماندہ گھرانوں کی بدولت زندہ ہے، جنہیں اس جدید عہد میں بھی اپنی روایات عزیز ہیں۔ لیکن میری دانش میں عورتوں کے لیے یہ عادت بہت بھلی ہے، کیونکہ اس طلسم کو آئندہ کائنات میں زندگی کے بارے میں رنگی عورت ہی کے دم سے برقرار ہیں، جو ہمیشہ سے اسرار کے پردوں میں لپٹی رہی ہے، اور عورت کی ذات سے وابستہ یہی اسرار اس کے بارے میں مرد کے جذبہ شوق کو مہمیز دیتے رہے ہیں۔ ایک اعتبار سے برقع بھی عورت کے وقار میں اضافے کے ساتھ اس کی پراسراریت میں بھی اضافہ کرتا ہے، لہٰذا اس
اشتہاری زیب و زینت کے ساتھ کھلے بندوں پھرنے کی بجائے اگر معقول پردہ استعمال کیا جائے تو بہت سے نامعقول تجربات سے گلو ہلاسی ہو سکتی ہے۔ میں اس بارے میں اور بھی نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ غزالہ کے سامنے برقع پیش کرنے سے پہلے میں خود کو ذہنی طور پر اس عارضی تبدیلی کے لیے تیار کر رہا تھا، ورنہ یہ امکان بھی موجود تھا کہ وہ خطرے کا احساس کرنے کے باوجود برقع پہننے سے انکار کر دے۔ برقع کی خریداری کے بعد میں ہوٹل پہنچا تو سلطان شاہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ میں سیدھا اسی کے کمرے میں جا پہنچا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ میں رہ گیا تھا یا تم مجھے چھوڑ کر بھاگ نکلے؟ میں نے اسے غصیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ بھاگتے ہوئے لوگوں کے ریلے میں پھنس گیا تھا۔ دھماکوں کے ساتھ ملبہ دور دور تک اڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی ملبے کی بوچھار سے کئی تماشائی زخمی ہو چکے تھے، اس لیے وہاں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ہم اب پہلی پرواز سے کراچی لوٹ رہے ہیں، میں نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ ذرا یہ دیکھ لو۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر کے ایک مقامی اخبار کا ایک ورقی ضمیر میری طرف بڑھا دیا۔ سرخی دیکھتے ہی میں چونک پڑا۔ موٹے موٹے حروف میں ملک کی تباہی کی ہولناک سازش کا انکشاف موجود تھا، اور اس انکشاف کا رشتہ عمارت میں آگ لگنے کی واردات سے جوڑا گیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر جلدی جلدی پوری خبر پڑھ ڈالی۔ 3 میں میرے لیے بہت سے دلچسپ نکات موجود تھے، لیکن سرخی سے متعلقہ مواد کہیں نظر نہیں آیا۔ بس خبر کے آخر میں ایک سطر میں نامہ نگار نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ اسلحے کی موجودگی کا سلسلہ یقینی طور پر ملک کی تباہی کی کسی ہولناک سازش سے متعلق تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ سنسنی خیزی کے ذریعے صحافت کو کامیاب کاروبار بنانے والے ملک بھر میں بالعموم یہی کر رہے تھے۔ ہر خبر کا عنوان ڈھونڈ کر جمایا جاتا تھا تاکہ قارئین کو سرخیوں میں الجھا کر بوگس متن کا خریدار بنایا جائے۔ بسا اوقات تو یوں بھی ہوتا تھا کہ سرخی کا پوری خبر میں ذکر بھی نہ ہوتا تھا۔ اس ادارے نے شہر کی سنسنی خیز فضا سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ ضمیمہ چھاپا تھا جس میں عام قارئین کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن میرے لیے بہت سی اہم خبریں چھپی ہوئی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے خاموش پا کر سلطان شاہ نے ٹوکا۔ یہی کہ اس ضمیمے میں کون سی اہم بات چھپی ہے، میں نے ہلکے سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ساری خبریں پڑھی ہیں یا ایک ہی خبر پڑھ کر مراقبے میں چلے گئے تھے؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا، اور اس بار میں نے ایک گوشے میں وہ چھوٹی سی اہم ترین خبر دیکھ لی۔ شاہ سرخی کے ضمن میں میرے لیے بہت سی اطلاعات موجود تھیں۔ شاید آتش زنی اور پوری عمارت کی بربادی کے باوجود اس کی ملکیت کا کوئی دعوے دار سامنے نہیں آیا۔ پولیس شہری اداروں سے رجوع کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہی تھی، وہاں سے ملنے والی لاش کی شناخت بھی نہیں ہو سکی۔ پولیس نے شبہ کی بنیاد پر متعلقہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ بقیہ کارروائی کے لیے ملبے میں ہونے والے بارودی دھماکوں کے خاتمے کا انتظار تھا تاکہ آتش گیر مادوں کے فوجی ماہرین ملبے کا جائزہ لے کر اس کی غیر محدود ہونے کا اعلان کر سکیں۔ اس کے بعد ہی ملبے وغیرہ کی تلاشی لے کر بچے کچے آثار کی بنا پر تفتیش کی کارروائی آگے بڑھانی ممکن تھی۔ لیکن چھوٹی خبر میں واضح طور پر 2 جانے پہچانے نام درج تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔